إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت مردة الشياطين ونادى مناد من السماء: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر اقصر، إلى آخر الحدیث. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، ہر مومن کے لیے اور ہر صاحب ایمان اور تقوی کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو ایک موقع اور عطا فرمایا ہے کہ رب العالمین کے مبارک مہینہ، سال کے سب سے افضل مہینہ سے ہم اور آپ فائدہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت عظیم نعمت ہے جس پر ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت کا شکرگزار ہونا چاہیے. اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں آئیں اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ رمضان کا مہینہ یہ کتنا عظیم مہینہ ہے.
اس کی ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے قدر کرنی چاہیے۔ اب آج ہم جبکہ 29 شعبان کا یہ دن ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو آج رمضان کا چاند نکل سکتا ہے اور کل سے رمضان کے ایام شروع ہو سکتے ہیں، ورنہ شعبان کے 30 دن مکمل ہونے کے بعد تو قطعی طور سے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جب مبارک مہینہ آتا ہے تو مسلمان بھائیوں میں 3 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ ہمارے بھائی تو ایسے ہیں جو اس مہینے کی آمد پر بہت خوش ہوتے ہیں اور بہت ہی زیادہ فرح و سرور محسوس کرتے ہیں، اور وہ اپنے دل ہی دل میں یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ رب العزت کی عبادت میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور یہ مبارکبادی کے مستحق ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی تعریفی کلمات کہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خیر کی طرف، بھلائیوں کی طرف، نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو جنت کی طرف دوڑنے والے ہیں، اور ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ سب انہی طرح کے لوگوں میں شامل ہوں۔ لیکن مسلمان بھائیوں میں کچھ ایسے بھائی بھی ہیں کہ جو اس مبارک مہینے کے آنے سے کوئی خاص خوشی محسوس نہیں کرتے۔ ان کے شب و روز جیسے پہلے گزرتے تھے وہ آج بھی گزرتے ہیں، وہ جس طریقے سے پہلے رہتے تھے آج بھی رہتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اپنی زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے بھائی بھولے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بھائی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں یہ احساس نہیں ہے، انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ کتنا عظیم مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے بھائیوں میں سے کچھ ایسے بھائی بھی ہیں جنہیں رمضان المبارک کا مہینہ ایک بوجھ سا لگتا ہے، اور ایک بوجھل مہمان کی طرح سے ان کے دل میں عجیب طرح کی باتیں آتی ہیں۔ کیسے میں روزہ رکھ پاؤں گا، کیسے عبادت کر پاؤں گا، اور کوئی ان کے دل میں کوئی عزم مصمم، کوئی ہمت، کوئی بیداری، کوئی فرح و سرور کا جو ہے ماحول اور جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے یہ بھائی بہت غافل ہے، ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور جیسا کہ پچھلے خطبہ سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ رمضان کے مہینے کو پا کر کے اس کو اسی طرح سے گزار دینا یہ انسان کی بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی جبریل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین نہیں کہی، جبریل علیہ السلام نے ویسے ہی بد دعا نہیں کی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویسے ہی آمین نہیں کی۔ اگر ہم آپ کو محسوس ہو کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے تو اس واقعے سے محسوس کر لیں۔ اسی منبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام چڑھتے ہوئے جب آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا تھا تو اس میں ایک یہ آمین تھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جبریل نے بد دعا کی کہ اے اللہ وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے، اے اللہ وہ ہلاک و برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرا کے اللہ کی عظیم نعمت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بد دعا دینے والے نہیں تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام بد دعاؤں پر آمین کہنے والے نہیں تھے، لیکن چونکہ معاملہ رمضان کا ہے، رمضان کا اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کو بھی انسان نہ محسوس کرے، اس کو بھی انسان نہ سمجھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آمین کہہ دی، یعنی اے اللہ
تو جبریل کی بددعا کو قبول کر لے اور ایسے شخص کو ہلاک و برباد کر دے، ایسے شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے جو رمضان کا مہینہ پالے اور اپنے گناہوں کی بخشش کرا کر کے جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہم بالکل قریب ہو چکے ہیں، رمضان کا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان کی خیر اور برکتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کا ثواب، رمضان کے انعامات اور اکرامات ہمیں اور آپ کو اسی وقت حاصل ہوں گے جب ہم اس مہینے کو عبادت سے معمور کریں گے، ورنہ رمضان کا یہ مہینہ دنیا کے ہر گوشے میں آتا ہے، رمضان کا یہ مہینہ ہر انسان کے اوپر آتا ہے، چاہے کوئی کافر ہو، چاہے کوئی مومن ہو، چاہے کوئی فاسق ہو، چاہے کوئی فاجر ہو، چاہے کوئی صالح اور نیک ہو، چاہے کوئی امیر ہو غریب ہو، دنیا کے ہر ملک میں، ہر کونے میں، ہر چپے چپے گوشے گوشے میں آتا ہے۔ مگر میرے بھائیوں، تصور کرو کہ رمضان کے اس عظمت سے، رمضان کی اس برکت سے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اسی وقت مبارک ہوگا جب ہم اس مہینے کو عبادت سے معمور کریں گے۔ آئیے ہم دیکھیں، آئیے اپنے ذہنوں میں یاد کو تازہ کریں کہ کون کون سی عبادتوں سے ہم اس مبارک مہینے کو معمور کر سکتے ہیں، کون کون سے اعمال انجام دے کر کے ہم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، کون کون سی کوششیں، کون کون سی محنتیں کر کے ہم اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی جنت کا مستحق بن سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے نمبر پر ان چیزوں میں سے جو ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ کے بندو، روزہ یہ رمضان کے مہینے کا ہمارے اوپر فرض ہے۔ ویسے تو روزہ سال بھر ہے میرے بھائیوں، ہر مہینے میں روزہ رکھنا ہے، ہر ہفتے میں روزہ رکھنا ہے اور سال کے سارے ایام میں روزہ رکھنا ہے، مگر رمضان کو یہ خصوصیت حاصل ہے، رمضان کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ 12 مہینوں میں سے اگر کسی مہینے کا رب العالمین نے روزہ فرض کیا ہے تو وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ محرم کا بھی روزہ فرض نہیں ہے، شعبان کا روزہ بھی فرض نہیں ہے میرے بھائیوں، ذی الحجہ کا بھی روزہ فرض نہیں ہے اور دوسرے مہینوں کا روزہ بھی فرض نہیں ہے۔ فرض ہے تو صرف رمضان کا روزہ فرض ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے مومنو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ ایسا فریضہ ہے جو سارے لوگوں پر عائد تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر روزہ فرض کیا ہے۔ تم اس روزے کا اہتمام کرو، اس روزے کے رکھنے کی کوشش کرو تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو ہمارا اور آپ کا پہلا جو ہے اہتمام، ہماری اور آپ کی پہلی ذمہ داری کہ ہم روزے کا اہتمام کریں۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر جو بالغ ہے ان کے اوپر فرض ہے میرے بھائیوں۔ کوئی ہمارا مسلمان بھائی گرچہ بہت مشکل کاموں میں رہتا ہو، بہت زیادہ مشقت اور تکلیف والے کام کرتا ہو، لیکن روزہ اس پر بھی فرض ہے۔ ہماری کوئی بہن ہے، ہماری کوئی ماں ہے، بہت زیادہ مشغول رہتی ہیں شوہر کی خدمت میں، اپنے بچوں کی خدمت میں، بچوں کے اسکول کے لوازمات میں، گھر اور کچن کے لوازمات میں بہت زیادہ بزی رہتی ہیں۔ لیکن میری بہن، آپ یہ یاد رکھیے کہ آپ کے اوپر روزہ ایسے ہی فرض ہے جیسے ایک مرد کے اوپر روزہ فرض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی بہانہ بازی، اللہ رب العزت کے یہاں کوئی بات اور کسی طرح سے جو ہے کیا نام ہے کوئی بہانہ نہیں چلے گا میرے بھائیوں۔ رب العالمین کے یہاں تو ہماری یہ زبان تو چھوڑیے، ہمارے یہ ہاتھ، ہمارے یہ پیر، ہمارے یہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے کہ اللہ ہم نے کن کن برائیوں میں ہم کو استعمال کیا گیا ہے اور ہمارے اندر روزہ کی طاقت تھی یا نہیں تھی۔ بہت سارے ہمارے بھائی ممکن ہے ایسے ہو سکتے ہوں کہ جو روزہ رکھ سکتے ہوں مگر روزہ نہ رکھتے ہوں کہ ہم کو یہ تکلیف ہے، ہم کو یہ پریشانی ہے، ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں۔ آج دنیا کے لوگوں کو تو ہم یہ کہہ کر کے بالکل مطمئن کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسا مسئلہ ہے، آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے محلے والوں کو
لیکن رب العالمین کو کیسے مطمئن کریں گے؟ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں نبی علیہ السلام کوئی ایسا کام بتائیے کہ جو میرے لیے بہت مفید ہو، بہت فائدہ پہنچے، بہت نفع کا ذریعہ ہو، تو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، اے اللہ کے بندے اگر نفع والا کام کرنا چاہتے ہو تو تم روزے کو لازم پکڑو، روزے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیا ہے، اس لیے ہر مرد اور عورت کو یہ بالکل عزم مصمم کر لینا چاہیے کہ ہمیں مکمل طور سے روزہ رکھنا ہے میرے بھائیوں۔ اور جب ایک آدمی عزم مصمم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کام کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جہنم کے مناظر میں سے ایک ایسے منظر سے ہوا میرے بھائیوں، جہنم کی ایک جھلک آپ کے سامنے جو پیش کی گئی کہ کچھ لوگوں کو جہنم میں الٹا لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے جبڑوں کو، باچھوں کو چیر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کے دہشت میں آ گئے، آپ ڈر گئے، اس ہولناک منظر کو دیکھ کر کے آپ سے صبر نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام نے ان کے درد کو دیکھ کر، ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرشتے سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتائیے، کسی کو الٹا لٹکا دیا جائے اور اس کے منہ کو چیر دیا جائے، اس میں سے خون بہ رہا ہو، وہ بلک رہا ہو، وہ تڑپ رہا ہو، اس کی کیا حالت ہو سکتی ہے میرے بھائیوں؟ تصور کرو اللہ کے بندو، حالانکہ جہنم کے مناظر کو ہم دنیا مناظر پر قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ جہنم کا عذاب تو بہت سخت ہے میرے بھائیوں، دنیا کا عذاب، دنیا کی تکلیف اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا فرشتے یہ کون لوگ ہیں جنہیں اس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے؟ تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو صحیح طریقے سے روزے نہیں رکھتے تھے، روزے کی پابندی نہیں کرتے تھے، اس لیے ان کو، ان کے باچھوں کو، ان کے جبڑوں کو چیر کر کے الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، جبلا مطلب کی باتیں کر کے روزے کو نہ چھوڑا کریں، اور روزہ بہت آسان عبادت ہے اگر ایک بندہ عزم مصمم کر لے۔ ارے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے 4 سال کے، 5 اور 6 سال کے اور 7 اور 8 سال کے بچے بھی روزہ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ہمارے کتنے بچے ایسے ہیں، ہماری کتنی بچیاں ایسی ہیں جو 8 سال کی ہیں، 9 سال کی ہیں، 7 سال کی ہیں، پورے مہینے کا روزہ رکھ لیتی ہیں۔ آپ نوجوان ہو میرے بھائی، آپ کو شرم آنا چاہیے۔ آپ تو 40 اور 50 سال کے ہو میرے بھائی، آپ کو شرم آنا چاہیے۔ میری بہن، آپ تو بزرگ ہو، آپ تو بڑی ہو، آپ تو بڑی عمر کی ہو، آپ کو شرم آنا چاہیے کہ آپ روزہ چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کھلایا ہے، پلایا ہے، صحت اور تندرستی سے نوازا ہے۔ کتنے لوگوں کی زندگیاں یہ رمضان آنے سے پہلے ختم ہو گئی۔ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو دنیا میں زندہ تو ہیں مگر آج وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی، چاہنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ رب العالمین نے آپ کو نعمت دی ہے، آپ کو صحت اور تندرستی دی ہے اور رمضان کا مہینہ دیا ہے، لہذا اللہ کے بندو ہر قسم کی چیزوں کو چھوڑ کر روزے کا مکمل ایک ارادہ کر لیں۔ اور دوسرا ہمارے اس مہینے میں جس عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے وہ قیام ہے میرے بھائیوں، قیام اللیل ہے، وہ صلاۃ رمضان ہے، قیام رمضان ہے، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں تراویح کہا کرتے ہیں۔ حالانکہ تراویح کے بارے میں ہم اور آپ سب سے جانتے ہیں، اہل علم سے سنتے ہیں کہ یہ ایسا لفظ ہے جس کا نہ تو استعمال کسی قرآن کی آیت میں ہوا ہے، جس کا نہ تو استعمال اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہوا ہے۔ جو استعمال ہوا ہے وہ قیام رمضان ہوا ہے، جو استعمال ہوا ہے وہ صلاۃ اللیل ہوا ہے، جو استعمال ہوا ہے وہ تہجد ہوا ہے، وہ جو استعمال ہوا ہے وہ جو ہے قیام اللیل ہوا ہے، یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن تراویح بعد کے زمانوں میں بہت معروف ہو گیا، لیکن یہ عبادت، یہ جو ہے نماز بہت اہم ہے۔ اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اگر آپ رمضان کے مہینے میں قیام کر لیں، حالانکہ وہ قیام کرنے کا تو پورا سال ہے، لیکن اگر رمضان کے مہینے میں اس کا اہتمام کر لے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جو آدمی امام کے ساتھ قیام کرے یہاں تک کہ امام فارغ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پوری رات قیام کرنے کا ثواب لکھتے ہیں میرے بھائیوں۔ امام قیام کر رہا ہے پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آپ 1.5 گھنٹہ اور 1 گھنٹے قیام کرتے ہیں امام کے ساتھ، امام کے پیچھے، آپ کو ثواب پوری رات کا لکھا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا جو ہے اللہ رب العزت کا انعام ہے، لہذا قیام کا اہتمام کرو میرے بھائیوں۔ ہمارے بھائی بہت سارے قیام کے وقت میں جاگتے رہتے ہیں، قیام کے وقت میں فارغ رہتے ہیں، مگر نہ معلوم ان کو کیا چڑ ہے، نہ معلوم ان کو کیا تکلیف ہے، نہ معلوم ان کو کیا دشمنی ہے کہ وہ جاگ تو رہے ہیں، وہ خالی تو ہیں، وہ صحت مند تندرست تو ہیں، لیکن مسجد میں بیٹھنے کے بجائے، مسجد میں امام کے پیچھے جڑ جانے کے بجائے وہ مسجد کے بغل میں بازار میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ چوراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ سڑکوں پر بیٹھے رہتے ہیں، وہ گھروں کے اوٹوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ میرے بھائی آج آپ کو اس کا احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن قیامت کے دن روئیں گے کہ کاش کہ ہم نے وہ وقت استعمال کر لیا ہوتا، رب العالمین نے ہم کو موقع دیا تھا۔ اس وقت کو غنیمت جانو میرے بھائیوں، قدر کرو اس کی جو اللہ رب العزت جو آپ کو ہمیں وقت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں رمضان کے مہینے میں جو بہت اہم ہمیں اور آپ کو اہتمام کرنا چاہیے کہ توبہ اور استغفار کریں، کانٹینیو برابر گناہوں کی بخشش کی دعا کرتے رہیں، گناہوں سے توبہ کرتے رہیں، رجوع کرتے رہیں۔ اگر ہم گناہوں سے بخشش کی دعا نہیں کریں گے اور رمضان کا مہینہ گزر جائے گا تو ہمارے لیے محرومی ہے۔ اس لیے گناہوں سے توبہ کریں۔ یاد رکھیں کہ جب گناہوں سے توبہ نہیں ہوتا ہے اور گناہوں میں ہم جاری رہتے ہیں تو میرے بھائیوں گناہوں کے ساتھ نیکیاں قبول ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کے گناہ کو معاف کرتا ہے تو علامت اس کی یہ ہوتی ہے کہ رب العالمین اس کو خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرماتا ہے، اس کو برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کی عبادتوں میں سے ایک اہم عبادت یہ ہے میرے بھائیوں کہ دعا کا بہت اہتمام ہونا چاہیے۔ دعا کی سخت ضرورت ہے اور آج اور زیادہ ضرورت ہے، ہم کو اور زیادہ ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ جو سمجھدار ہیں، جو معاملات کو سمجھتے ہیں، جو حساس ہے، ان کو دعاؤں کو اور زیادہ ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا میرے بھائیوں، دنیا آخرت کے فضائل موجود تھے، لیکن سب سے زیادہ دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رمضان سے متعلق، روزوں سے متعلق 4 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اس کے بعد پھر 2 آیت اور اس کے بعد پھر ایک چوتھی آیت، ایک آیت کے بعد ٹوٹل 4 آیت ہے جو رمضان اور روزے کے مسائل سے متعلق ہیں۔ لیکن 3 آیتوں کے بعد رب العالمین نے جو آیت رکھی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اہل علم نے اس پر گفتگو کی ہے، اس پر کلام کیا ہے کہ رب العالمین نے 4 آیتیں رکھی تھیں، ان کو لگاتار کیوں نہیں بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، بیچ میں دعا والی آیت کیوں لے آئے؟ علماء نے بہت بڑی حکمت پیش کی ہے کہ دعا کا بڑا گہرا تعلق ہے رمضان کے مہینے سے۔ ہم تو کچھ سمجھتے ایسا ہیں یا ہمارے کچھ بھائی اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ افطار کے وقت دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ بالکل قبول ہوتی ہیں، مگر افطار کے وقت ہی قبول ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں سے یہ حدیث بھی ہے، دعوت الصائم، اللہ تعالیٰ جن دعاؤں کو لازمی طور سے قبول کرتا ہے وہ روزے دار کی دعا ہے۔ روزے دار چاہے صبح دعا کرے، چاہے دوپہر کو دعا کرے، چاہے عصر سے پہلے دعا کرے، چاہے افطار کے وقت دعا کرے، ہر وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ لوگ اس خیر سے محروم نہ ہوں میرے بھائیوں کہ ہم دن بھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس امید سے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو زیادہ قبول کرے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ افطار کے وقت بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک بہت اہم چیز جو ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے میں خاص اہتمام کرنا چاہیے، جس کی طرف توجہ میرے بھائیوں کچھ بھائیوں سے کم نظر آتی ہے، ہم جیسے اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں، اور وہ بہت بڑی چیز ہے۔ وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ روزہ تو رکھیے، تلاوت میں خوب محنت کیجئے، جود و سخاوت کا منظر پیش کیجئے، دعا کیجئے میرے بھائیوں، ذکر و اذکار کیجئے، تسبیح و تحلیل کیجئے اور نیکیاں کیجئے میرے بھائیوں، لیکن نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ
ایک چیز جس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ برائیوں سے بچیے، گناہوں سے بچیے۔ بڑا نقصان ہے رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا۔ ویسے تو گناہ ہمیشہ نقصان کا ذریعہ ہے، گناہ تو ہمیشہ نقصان ہے، چاہے وہ شوال میں ہو، چاہے وہ شعبان میں ہو، چاہے محرم میں ہو، لیکن رمضان کے مہینے میں گناہ کرنا یہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بخاری کی اس حدیث کو یاد کر لیا کیجئے، ذہن میں تازہ رکھے میرے بھائیوں، یہ حدیث آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلط بات کو بولنا اور غلط بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا پانی چھوڑ دے۔ بہت سخت بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سخت بات نہیں کہتے، بڑی میٹھی، بڑی نرم، بڑی آسانی والی باتیں کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلجوئی والی باتیں کہتے ہیں، ہمت افزائی والی باتیں کرتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کی خطرناکی کو دیکھتے ہوئے سخت لفظ استعمال کیا۔ ارے کیوں بھوکا پیاسا رہتے ہو؟ کوئی ضرورت نہیں بھوکا پیاسا رہنے کی، کیوں ایسے روزہ رکھتے ہو؟ اگر گناہوں کو نہیں چھوڑنا ہے مت رکھو روزہ۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے، آپ روزہ رکھو نماز نہ پڑھو، یہ تو مذاق ہے اسلام کا، دین کا، روزے کا، نماز کا، سب کا مذاق ہے۔ اللہ کے رسول کا عجیب بات ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے میرے بھائی اور نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تعجب کی بات ہے، جبکہ اس کو بھائی کو معلوم ہے کہ نماز روزے سے کئی گنا افضل ہے۔ جو 5 وقتہ نمازیں ہمارے اوپر ہے میرے بھائیوں، وہ تو دوسرا رکن ہے، یہ تو چوتھا رکن ہے روزہ میرے بھائی۔ دوسرے رکن کو غائب کر کے آپ روزہ رکھ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غلط بات بولنا نہ چھوڑے، عمل کرنا نہ چھوڑے، کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کو پہنچا رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا کھانا پانی چھوڑ دے۔ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چغلخوری چھوڑ دو، گالی گلوچ چھوڑ دو، لڑائی جھگڑا چھوڑ دو، ظلم چھوڑ دو، غصب چھوڑ دو، بے نمازی پن چھوڑ دو، سارے گناہوں اور ساری برائیوں کو چھوڑ دو میرے بھائی۔ اسی کو نبی علیہ السلام نے کہا کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والعطش۔ اللہ اکبر۔ کم یعنی بہت ہے، کم عربی زبان کا اسلوب ہے، کم کثیر تکثیر کے لیے ہے، یہاں پر بہت ہیں، بہت روزے دار ہیں۔ کون روزے دار ہیں؟ جن کو ان کے روزے سے کچھ نہیں ملتا سوائے بھوک اور پیاس کے۔ بھوکا پیاسا مرو، ثواب کچھ نہیں ملنے والا ہے میرے بھائی۔ گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو۔ اور آخری بات جو کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ رمضان کے مہینے میں ایک خاص بات کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ رمضان کے مہینے کے بارے میں معروف ہے کہ بڑی بڑی نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، اور بہت ہی ایسی برائیاں جس کی طرف انسان کھینچا چلا جاتا ہے لیکن رمضان میں اس کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی رمضان میں نیکیاں کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سوچئے نیکی کہ 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ کوئی بھائی بغیر کچھ کھائے بغیر کچھ پیے نہیں رہتا ہے، کوئی کبھی چائے ہی چاہیے، کبھی کچھ مشروب ہی چاہیے، کبھی کچھ چاہیے، لیکن اللہ اکبر، اللہ کتنا آسان کر دیتا ہے۔ 13 گھنٹہ بالکل بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس کو رغبت بھی نہیں ہوتی، بڑی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ لیتا ہے، برائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایک چیز کی طرف توجہ دیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسان کر دے، جو ہمارے روزے کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اپنے دلوں سے کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت، حسد، لڑائی جھگڑا، قطع تعلق ختم کر دیں۔ بڑا پیارا مہینہ ہے، کیونکہ یہ کام بڑا مشکل ہے، کام بہت مشکل ہے۔ اس کی فضیلت تو لوگ سنتے ہیں تو ان کا دل بھر کر کے آتا ہے کہ میں ساری دشمنیاں ختم کر دوں لوگوں سے، لیکن جب کرنے جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ معافی مانگنی پڑے گی بھائی سے۔ نہیں، معافی کیسے مانگوں، میں چھوٹا ہو جاؤں گا۔ حالانکہ معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان کہتا ہے معافی مانگنے سے چھوٹا ہو جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے معافی مانگنے سے بڑے ہو جاؤ گے۔ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کو جو ہے معاف کرنے سے اور معافی کا طلبگار ہونے سے اور صلح کرنے سے جو ہے کیا نام ہے عزت میں اضافہ کرتا ہے میرے بھائی، کمی نہیں آتی ہے میرے بھائیوں۔ آپ کا پڑوسی ہوگا، شاید کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی سے بات چیت بند ہے، کسی رشتہ دار کو سوچ لیجئے میرے بھائی بات چیت بند ہے، کسی مسلمان بھائی سے کوئی لڑائی جھگڑا ہے، ذرا سوچو، یہی روزے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب ایسی حالت آتی ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت
پیر اور جمعرات کے دن جو ہے سارے بندوں کو معاف کرتا ہے، موحدین کو سوائے شرک کرنے والوں کو، اور کہتا ہے ان کو نہیں معاف کروں گا جن کے بیچ میں جھگڑا ہے، لڑائی ہے، تنازع ہے، کینہ کپٹ دشمنی، نہیں معاف کروں گا۔ ان کو کب معاف کروں گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ لوگ اتفاق کر لیں، صلح کر لیں۔ اگر کوئی بات ہو گئی ہے پڑوسی سے، کوئی بات ہو گئی ہے کسی رشتہ دار سے، کوئی بات ہو گئی ہے کسی مسلمان سے، تو رمضان کا مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہے، دل نرم ہوتا ہے، دل کھلا ہوا ہوتا ہے، دین کا جذبہ ہوتا ہے، نیکی غالب ہوتی ہے۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کرو، میرے بھائیوں معاف کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر کہیں کچھ ہو گیا ہے ظلم و زیادتی، کہیں کہنا سننا ہو گیا ہے، مرنے سے پہلے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے آپس میں معاف کر لو، صلح سپاٹ کر لو، معاملات کو صلح کر لو، کینہ کپٹ کو نکال دو۔ وقت نہیں ہے میرے بھائیوں، لیکن یاد دلا دو آپ کو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو یاد کرو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دن جنت کی بشارت دی تھی، اور جب پتا چلا تو یہ پتا چلا کہ اس بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جنت کی بشارت اس لیے دی ہے کہ بہت بڑا تہجد گزار نہیں ہے، بہت بڑا نمازی نفل نمازیں پڑھنے والا نہیں ہے، بہت بڑا نفل روزے رکھنے والا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بندہ ایسا ہے، انہوں نے خود کہا میرے پاس کچھ عمل نہیں ہے، وہی عمل ہے جو تم لوگ کرتے ہو، بس اتنا ہے کہ میں اپنے دل کو چیک کرتے رہتا ہوں، اس کو ٹٹولتے رہتا ہوں، کسی مسلمان بھائی کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ دشمنی نفرت حسد جلن قطع تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو صحابی نے کیا کہا تھا جو صحابی کے گھر پہ گئے تھے؟ بس مجھے معلوم ہو گیا جنت کی بشارت اسی لیے ملی ہے، لیکن یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے مبارک بنائے اور ہم ان چیزوں کو ختم کر دیں میرے بھائیوں، ورنہ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہوگی۔ رب العزت ہماری اصلاح فرمائے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سائر المسلمين فاستغفروه إنه الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔